ایک اور لبرل انسان تھا، اس نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قرآن مجید میں اشارہ اس کی طرف کیا گیا اور نام بھی لیا گیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، اس نے سرمایہ کی وجہ سے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، رب کیا ہوتا ہے، یہ میری محنت، میری سکل، میری مہارت، میرا نالج، میری کاوش ہے، جس وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے۔ فرعون نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر وتولى فجمع، اس نے سب کچھ پیٹ پھیر کے یوں کہا انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى، صرف ربوبیت کا نہیں، اس نے کہا سب سے اونچا رب ہی میں ہوں۔ تو یہ 4-5 میں نے آپ کو قرآن سے مثالیں دیں کہ یہ اپنے دور کے اس معنی میں لبرل لوگ تھے کہ یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے، ہماری محنت ہے، ہماری سکل ہے، ہماری بادشاہت ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری جگیر ہے، ہمارا نسب ہے، ہماری محنتیں ہیں، ہمارا پروفیشن ہے، رب کون ہوتا ہے، پیغمبر کون ہوتا ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں گے زندگی بسر کریں گے۔ سابقہ دور کے اندر یہ چند اکا دکا لوگ تھے، لیکن آج کے دور میں لبرلزم کو ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے، ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا گیا ہے، ایک فلسفہ بنا دیا گیا ہے، ایک آئیڈیا بنا دیا گیا ہے، ایک نظریہ حیات بنا دیا گیا ہے، ایک کوڈ آف لائف بنا دیا گیا ہے، اور انسانوں کے ذہنوں کے اندر یہ زہر بھر دیا گیا ہے کہ شاید لبرل ہونا، آزاد خیال ہونا کوئی عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس دور کے انسانوں کو معمولی سی چیزیں ملی تھیں، قارون کو سرمایہ ملا تھا، فرعون کو بادشاہت ملی تھی، سورہ کہف میں وہ جو آدمی تھا اس کو جاگیر ملی تھی، نمرود کو بادشاہت ملی تھی، تو انہوں نے رب کا انکار کیا اور اپنے آپ کو آزاد کہا۔ اور آج کے دور میں انسان کو ٹیکنالوجی ملی، اس نے زمین کے سینے کو چیرا، اس نے فضاؤں میں اڑانیں بھریں، اس نے سمندر میں تیراکیاں کیں، اس نے سورج پہ کمندیں ڈالیں، اس نے چاند پہ پہنچنے کی کاوشیں کیں، اس نے سورج سے سولر انرجی بنائی، اس نے چاند سے لونر انرجی بنائی، اس نے کائنات کے پرت کھولے، انسان کے ایک ایک راز کا انکشاف کیا، نئے نئے تحقیقات کے ادارے قائم کیے، ٹیکنالوجی کی دریافتوں کے ڈھیر لگا دیے۔ تو آج کے انسان نے بحیثیت مجموعی عملاً یا نظراً یہ دعویٰ کیا کہ رب کون ہوتا ہے، اور بعض ظالموں نے تو کتاب لکھ ماری، نعوذ باللہ، نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، گاڈ از ڈیڈ، اگر کوئی خدا تھا بھی تو آج مر چکا ہے، اور کسی نے تو یہ کتاب لکھ دی، دی اینڈ آف ہسٹری، تاریخ ختم ہو چکی ہے، رب کو ماننے والے ختم ہو چکے ہیں، انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی کے قانون بنائیں گے، وہ اپنی مرضی کا کلچر بنائیں گے، وہ اپنی مرضی کی سویلائزیشن بنائیں گے، وہ اپنی مرضی کی ثقافت بنائیں گے۔ میرے پیارے پروفیسر بھائی، انجمن نداء الاسلام کے توسط سے اس عظیم الشان کانفرنس میں جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے قرارداد پیش کر رہے تھے، ٹرانسجینڈر ایکٹ لبرلزم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ ہم پوری زندگی میں جب آزاد ہیں تو میں مرد ہوں یا عورت یہ فیصلہ رب نہیں کرے گا۔ اگر رب نے مجھے اعضاء مردوں والے لگائے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں عورت بن کے رہوں، رب کون ہوتا ہے؟ میری نسوانیت کے فیصلے کرنے والے میں خود فیصلہ کروں گا مجھے کیا بننا ہے، مرد بننا ہے یا عورت بننا ہے، یہ میری مرضی چلے گی، میری فیلنگز چلیں گی، میرے احساسات چلیں گے۔ حتیٰ کہ مغرب کے اندر اور ویسٹ کے اندر 4th 5ویں کلاس کے بچے بھی باقاعدہ 5 سال سے جو بطور میل رجسٹر تھے، بطور بوائے رجسٹر تھے، ان کا نام لڑکوں والا تھا، اعضاء لڑکوں والے تھے، آواز لڑکوں والی تھی، شکل لڑکوں والی تھی، انہوں نے کہا کون ہوتا ہے؟
مجھے لڑکا بنانے والا، آج کے بعد میں آزاد ہوں، میں لڑکی بن رہا ہوں، مجھے لڑکی کے نام سے پکارا جائے۔ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کی خباثت ایک حصہ ہے لبرلزم کے شرک کا۔ یہ کہنا سابقہ دور میں، دوبارہ خلاصہ سنیے، نبیوں کو لوگوں نے رب کا شریک بنایا، اولیاء کو رب کا شریک بنایا، فرشتوں کو رب کا شریک بنایا، جنوں کو رب کا شریک بنایا، سورج کو رب کا شریک بنایا، چاند کو رب کا شریک بنایا، اور آج کے اس ظالم انسان نے کہا میں خود ہی رب کا شریک ہوں، بلکہ میں رب کو نہیں مانتا، میں آزاد ہوں۔